سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب. परवाने को चराग अना दिल को फूल बस परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सिद्दीक अक्से कमाले मुहम्मद फारूक
جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء کمال سخائے محمد حیدر باغ و بہار خصال محمد جو منکر ہیں انتحار کے منابکار ہیں کونین میں ہے رسوا اور عاقبت خوار ہیں. ایک مرتبہ بلاد روشی پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، جس طرح تسو حضرات کو معلوم ہے کہ جمادی الثانیہ دا آخری عشرہ امیر المومنین امام المتقین وفا و حیا و سخاء بادشاہ افضل الامت بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات حسرت آیات دے حوالے دے نال پورے ملک دے اندر بڑے تذک و احتشام دے نال منایا جاری ہے، اور امت مسلمہ دے اتے اے لازم بھی ہے کہ جس ہستی کو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حین حیات یعنی اپنی زندگی دے اندر اپنے مسلح دا وارث قرار لے کے امت دے سامنے عملی طور پہ ثابت کر کے فرمایا کہ میرے بعد جی میں میرے مسلح دا وارث صدیق ایویں امامت اور خلافت دا وارث بھی بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان کو تولن دے اتے آواں، وزن کرن دے اتے آواں، تو قیامت تک آمن والے لوگاں دا ایمان
اگر ہک تلاوڑے دے اندر رکھا ونجے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان دوسرے تلاوڑے دے اندر رکھا ونجے تے میں محمد تولن والا ہوں. حضور فرمیندن قیامت تک آون والے سارے لوگاں دے ایمان دا وزن گھٹ تھیوے سی کم تھیوے سی، صدیق اکبر دے ایمان دا وزن زیادہ تھیوے سی. یہ میرے آقا دا کیونکہ ساری دنیا نے جب کلمہ پڑھے حضور کو لو دلائل منگن، براہین منگن، دلیل نبوت کیا ہے، برہان نبوت کیا ہے، کیویں نبی مقرر ہوئے ہوئے. لیکن حضور فرمیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی ہے انہوں میں آکھے کہ انا محمد الرسول اللہ. صدیق اکبر نے عرض کی تے آقا اطلاعاً عرض ہے کہ انا غلام محمد الرسول اللہ. کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں. اور فنافر رسول دے اس منصب تے فائز ہوئے کہ عکس نبوت، پرتوے نبوت، پرتاوے نبوت صدیق اکبر دے اتے اس قدر پائن کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی تے نہیں بنایا صدیق اکبر کو، نبی نہیں، رسول نہیں، لیکن نبوت والے تمام اوصاف اللہ نے صدیق اکبر دے اندر جمع فرما چھوڑا. یہ معمولی بات نہیں، عکس نبوت دا کہ ہر شے وجود دے اندر حلول کر گئی. حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح دی نماز پڑھائیے اور نماز دے بعد صحابہ کو مخاطب کیتے، اے میرے پیارے صحابہ اے دسو اج روزے دار کون روزہ رکھن والا؟ تمام صحابہ ایک دوسرے دے منہ دے بیٹھن. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا انا یا رسول اللہ، میں ابو بکر روزے دار ہوں. میرے آقا دا معمول ہے کہ سوموار والی دیوار اور جمعرات والی دیوار حضور روزہ رکھے نا. اج بھی مدینہ طیبہ دے اندر ونجو نا، انہاں لوگوں دا معمول ہے سنت دے مطابق کہ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھ دن اور شام کو مسجد نبوی اٹی تے بھری پئی ہوں دیئے افطار واسطے کہ وہ لوگ چونکہ خود روزے دار ہوندن لوگوں دی افطاری واسطے سامان کہنا. سوموار دا دن نہیں، میرے آقا نے پوچھا کون روزے دار؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں روزے دار ہوں. میرے آقا نے فرمایا کون بندہ ہے جڑا مسجد آئے مسکین کو اج کہنے کھانا کھلایا ہوئے، غریب کو کھانا کھوایا ہوئے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوت کے عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر تہڑ مسجد دو آئے ہیں، نماز واسطے آئے ہیں، واپس گھر والوے سوں اپنا ناشتہ پکے سوں، کھانا پکے سوں، وقت غریب کو کہیں کو کھوے سوں، علی تاسا ندری چوٹھی کے سدھے مسجد دو آئے
ہیں تو سب پوچھتے ہوئے کہیں غریب کو کھانا کھوائے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگن انا یا رسول اللہ آقا میں جب اٹھیا تہجد دی نماز پڑھیے میرا چھوٹا بیٹا بیمار آئی تکلیف نہ لئی رات کھانا نہیں کھادا میں گھر والی کو آکھے ہی کو جلدی کھانا پکا لیو. میری گھر والی نے 2 روٹیاں پکائیں ایک میرے بیٹے نے کھا دی ہے دوسری میں نال چاہتی ہے. باہر جب میں دروازہ کھولے بھی تے گلی دے اندر فقیر کھڑائی تھیا. وہ آکھے اے صدیق اکبر رات دا بھکا ہاں بھکو لو نیندر نہیں آئی. میں کو اندازہ ہے کہ سب تو پہلے ابو بکر تیرا دروازہ کھل سی. میں اس واسطے تہاڈے دروازے دے قریب کھڑا ہوں. جناب ابو بکر صدیق فرمائیں جنی روٹی پکی آئی میں اس غریب کو دے دیتی ہیں. آقا میں غریب کو کھانا کھوا کے آیا ہوں مسکین کو کھانا کھوا کے آیا ہوں. میرے آقا نے تیسرا سوال فرمایا کون ہے بندہ جڑا بیمار پرسی کر کے آیا ہوئے. مریض کو پوچھ کے آیا ہوئے. وقت حضرت عمر کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حالے تے ہن مسجد دے اندر آئے ہیں صبح دی نماز پڑھی سے واپس گھر بے سوں اور ول پتہ کرے سوں کوئی بیمار ہو سی تے بیمار پرسی کرے سوں. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جلدی علیہ کون ہے جڑا بندہ بیمار پرسی کر کے آیا ہوئے. جناب صدیق اکبر عرض کرن لگے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں بیمار پرسی کر کے آیا ہوں. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف نال ہن اور 3-4 دن تو مسجد دے اندر نہن پیا دے. میں کو اندازہ ہے تکلیف ہو سی بخار ہو سی شاید اس وجہ کر کے مسجد نہیں آئے. اور لیکن میں یہ بھی جانتا کہ عبد الرحمن بن عوف جس حال دے اندر ہو گئے تہجد دی نماز قضا نہیں کرے دے. تہجد دی نماز قضا نہیں کریں دے. آقا میں اس خیال نال میں کو اندازہ ہے میں جب گھروں نکلیاں میں آکھے بے مسجد ونجن کو لو پہلے میں عبد الرحمن بن عوف دا پتہ کراں ویکھیا می تو مسلح تے بیٹھے ہن میں انہاں دی بیمار پرسی کر کے بعد دے اندر مسجد دے اندر آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سر مبارک سٹ بیٹھے آکھن لگے ابو بکر کہہ مقام تے بھی کسے بھی صحابی کو اگھا ودھر نہیں دے دا. کوئی بھی عمل ہے کوئی بھی کم ہے اس دے اندر سب تو پہلا نمبر اول نمبر کہندہ ملے زورنا لالا ہوچا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشق مصطفیٰ دی اندر اس قدر سرشارن میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ آپ دا تقاضا ہر وقت یہ ہوندائی کہ میں رضائے مصطفیٰ دے مطابق چلا آقا دی رضا تلاش کرے دیال کہ کس عمل دے اندر کیڑے کم دے اندر کیڑے فعل دے اندر حضور راضی میں وہ کم کراؤ کوشش کر کے اگہ ود کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کم کرے دیال. میرے دوستو میرے بزرگوں یہ ساریاں چیزاں کس واسطے آئیاں کہ میرے اللہ نے جس مقام تو خمیر نبوت اٹھایا سادہ عقیدہ ایمان ہے سارے بزرگ دا عقیدہ ایمان ہے کہ ساری کائنات دے لوگاں دی مٹی تے خمیر عام جگہ تو چایا گئے وہ مٹی عام جگہ تو چاہی گئی ہے تو سادہ وجود بنے سادہ جسم بنے لیکن نبوت دا وجود اللہ نے جنت دی مٹی دے نال بنائے.
کیڑی مٹی دے نال؟ زور نال بولو، جنت دی مٹی نال۔ اسی وجہ کر کے تہاڈے میرے پسینے دے وچوں بدبو آندی ہے، پر نبوت دے پسینے وچوں زور نال بولو خوشبو آندی ہے۔ ام سلیم آہدیاں کہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ مبارک جمع کرے دی ہمیں وقت او پسینہ لا کے جس وقت میں کہیں تقریب دے اندر ونیا ہاں تو مدینے دیاں عورتاں پوچھ دیاں ہن ام سلیم اسا عنبر بھی لائے، کستوری بھی لائیے، موتیے دی خوشبو بھی لائیے، پر جڑی اے خوشبو تو لا کے آئیے مدینے دے کس بازاری چو مل دیے؟ میں اہدی ہمیں او مائیاں بی بی آؤ، یہ کسے بازار دی خوشبو نہیں، یہ جنت دی خوشبو ہے۔ ام سلیم کتھوں لے آئیے؟ فرمینی حل یہ خوشبو نہیں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ مبارک۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس مٹی دے نال اللہ نے نبوت دا وجود بنائے، جس خمیر نال نبوت دا وجود بنے، اللہ نے اسے خمیر دے نال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خمیر بنائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب ہجرت والی رات میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر دے دروازے تے گئے، لمبا واقعہ نہیں عرض کریں دا، حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا دے نال آئین، سید نال آئین، تھوڑی دیر دے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہن کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ریشم جیسے تلویہ بچوں خون پیا سندے، جناب ابو بکر برداشت نہیں کر سکے، عرض کریں دن آقا سوار ہو ونیو۔ حضور فرمائیں دن ابو بکر اگے تیریاں سواریاں ہو دیا، میں محمد سوار ہوں دا ہم سواری تے نظر کوئی نہیں آدھی۔ ابو بکر عرض کریں دن آقا کیا ہویا؟ سواری نہیں ہے۔ میں ابو بکر آپ سواری بڑھن واسطے تیار ہوں۔ جب جناب ابو بکر نے عرض کی تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موج دے اندر آ گئے، فرماون لگے اچھا ابو بکر تو نیما ہو، ابو بکر تو جھکا ہو۔ ابو بکر تے کھڑے ہیں، آقا ایمیں کیمیں سوار تھی بدن، صحیح نے فرمایا ابو بکر تو جھکا ہو، نیما ہو، میں نبوت دے قدم رکھ کے تیرے مونڈیاں تے کو اونچا کر چھوڑا۔ سمجھ آ رہی؟ گڑ موڑ والے دوستوں، ہن تے رواج ختم ہو گئے، اگے یہ بازاروں میں دے دیا سے تو سبھی دے دے وہ سو کہ بابے ڈاڈے نانے بوڑے بزرگ باپ چھوٹیاں بچیاں کو ایویں موڑیاں تے چاہ کے تے بازار دی سیر واسطے گھننا دے ان، کندھیاں دے اتے چاہ کے تے بازار دی سیر واسطے گھننا دے ان، میلیاں ٹھیلیاں تے بھی بڑے بابے بچیاں کو موڑیاں تے چاہتی ودے ہوندے ان۔ بچہ چمدہ کی میں کہ پہلے بابا کندھا نیما کریں دے، موڑھا نیما کریں دے، جھکا کریں دے، ول بچہ سوار ہوں دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے بھی یہ فرمایا ابو بکر تو جھکا ہو، میں محمد اپنے نبوت والے قدم رکھ کے تے کو اچھا کر چھوڑا ہوں۔ اور وہ اچھے کی میں ہوئیں کہ ابو جہل اینڈ کمپنی جس وقت پچھو لگ گئے نا تلاش واسطے کہ میرے آقا میرے مولا کدھر ہو، گلیں دے ودے ہن ہن تائیں بھی گلیں دے ودن، تو وہ تلاش کر دیا جب اگھاں آئین نا پیرا چاہتی ودے ہن، پہلے انہاں کو دو پیرے نظر آن دے پائے ہن، ایک پیرا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین دے نشان، دوسرا پیرا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دے نشان۔
لیکن اگاں آ کے وہ حیران ہوئے کہ اتنا پیرا ہک ہو گئے، پیرا ہک ہو گئے، ہک بے دے منہ تو دیکھن لگے یارو جدا تے ہو نہیں سکدے، علیحدہ تے ہو نہیں سکدے، یہ ہک پیرا نظر آندے دوجا پیرا نظر نہیں آندا۔ ابو جہل ہاتھ بڑا کافر، ہاتھ بڑا بے ایمان، ہاتھ بڑا مشرک، سردار ہا مکے دا، سیانا ہا، اگاں ود کے آکھن لگا او تلاش کرن والے او، یہ علیحدہ کدھی نہیں ہو سکدے، جدا کدھی نہیں ہو سکدے۔ میں کو محسوس ایویں تھیندے کہ اے پتھریلی کنکریلی زمین مکہ دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ریشم تو بھی زیادہ نرم قدمین مبارک، انہاں کو تکلیف ہوئی ہو سی، ابو بکر برداشت نہ کر سکیا ہو سی، انہیں نبوت کو مونڈیاں تے چاہ گیتا ہو سی۔ ایک کہندے ریمارکسین ابو جہل دے، کہندے ابو جہل دے، ہے کافر ہے بے ایمان، لیکن اس دا عقیدہ تے اس دا خیال بھی یہ ہے کہ نبوت تے صداقت جدا جدا، زورن بولو نہیں سمجھ آندی بھی میری گال۔ ابو جہل دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبوت و صداقت جدا جدا نہیں ہو سکتے، وہ آنکھیں میں کوئی میں لگ دے کہ اتھاں چاہ گدہ ہو سی۔ میرے دوستو میرے بزرگو، ول میرے آقا نے چاہتا کی میں ہے دے دیو بچے جلے بڑھڑے بابیاں دے مونڈیاں تے بیٹھے ہوندن تے ایویں ٹنگاں اگوں لٹکدیاں ہوئیاں ہوندن تے بچیاں نے ایویں بابے دی پیشانی پکڑی ہوئی ہوندیے بیٹھے ہوئے ہوندن ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دے مونڈیاں تے ہن، ذرا تصور فرماؤ، تصورات دی دنیا دے اندر میرے نال آؤ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اے سینہ مبارک تے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین مبارک، معمولی شے نہیں قدمین مبارک، انہاں قدمہ نال جو جڑ گئے وہ اڑ گئے، جو جڑ گئے وہ اڑ گئے۔ قرآن نے کتھائیں آکھے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بے مقام تے فرمایا والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، وہ جڑے پہلا نمبر لے گئے وہ لے گئے، انہوں دا مقابل اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ والسابقون السابقون اولئک هم اولئک هم المقربون، مقربون جڑا قرب انہاں کو حاصل ہوئے اور کہیں اور نو حاصل نہیں ہویا۔ حیران کیے لوگ ایمان ودے پوچھتے ہیں، حیران کیے لوگ انہاں دے بارے سوال ودے کریں دن، اصل لوگ بھول بھلائیاں ہر شے چھوڑ دیتی ہے۔ اے ہفتہ، اے عشرہ، اے ایام، اے یوم اساں اس واسطے منینے ہیں کہ ہمیشہ قوماں زندہ او رہنین جڑیاں قوماں اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابر کو یاد رکھیں۔ صدیق صرف محسن اسلام نہیں، محسن دین نہیں، محسن الملت نہیں، یہ ہستی ہے جڑا محسن پیمبر ہے، محسن پیمبر ہے۔ حضور خود فرما کے گئے ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا ید یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ لوگوں میں ساری دنیا دے احسانات دے بدلے اتار کے جا رہے ہیں، ایک ابو بکر ہے، میں محمد جدہ مقروض جا رہی ہاں، دن قیامت دا ہو سی، اللہ دی بڑی عدالت دے اندر میں عرض کرے ساں میرا اللہ میں تیرا محمد مقروض آیا ہوں۔ میرے محبوب کہندے مقروض، فرمایا ابو بکر صدیق دا مقروضاں، آقا ابو بکر دا مقروضاں،
میں دے قرضے دنیا تے نہیں اتار سکیا، تو آپ اتار۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں، عکس نبوت، منعکس نبوت، جب نبوت دے کندھے آتے، موڑھیاں دے اتے ابو بکر صدیق نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے، اور چار کے 5 میل غار دی چڑھائی دے اتے گھن کے گئے ہیں، اور غار دے دہانے دے اتے کھڑائے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو نسے دیوان دیان، سنے دیوان دیان، اے جڑے لوگ آتے ہیں، اے در والے ہیں تے اے گھر والے ہیں، اے باہر والے ہیں تے اے اندر والے ہیں۔ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی حضرت عقیل نے دیر نال حضور دا کلمہ پڑھے، نوجوان ہن، جناب ابو بکر صدیق بوڑھے ہن، حضرت عقیل دی تمنا ہوندی ہے کہ میں دیر نال کلمہ پڑھے عمل ہن زیادہ کروں، ہر وقت حضور دی خدمت راما، حضور دی خدمت کراں۔ جتھاں ابو بکر صدیق بھج کے اگوں آنے آن، جناب عقیل ہور اگھاں ود کے آنے آن، لیکن جس وقت نٹھے نے کہ میں ابو بکر کلو اگا نہیں ہو سکتا، حضور دی خدمت عرض کرن لگے، آقا اے بوڑھے ہنا کو منع کرو، میں خدمت زیادہ کرے سا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیل بیٹا تے کو نہیں پتا، اے ابو بکر میں محمد دا ہوں ویلے دا معامن، ہوں ویلے دا ممید، جب ساری دنیا میں محمد کو وٹے مرے دی آئی، روڑے مرے دی آئی، میرا انکار کرے دی آئی، ابو بکر میں محمد دی تصدیق کرے رہا۔ سب تو پہلے جب مشرکین نے میں محمد کو تکلیف پہنچائیے، سب تو پہلے مار جناب ابو بکر صدیق نے کھا دیئے۔ میرا بیٹا عقیل سن، تو تے بعد دی اندر پیدا ہوئے، بعد دی اندر میں محمد تے کلمہ پڑھے گی، جب شب ابی طالب دی اندر میں محمد بھکا تے پیاسا ہم، میری اولاد بھکی تے پیاسی ہے، ہوں مقام تے اگر کہہ دے مال نے نفرت آئی تو وہ ابو بکر صدیق آئی۔ ایک گھر تے دار والیاں دے فرق ودے گلے دے وے سن رہے ہو؟ فرمایا جب میں غار دی اندرم گھروں چل جاؤں تے ابو بکر صدیق دی بیٹی جناب اسماء نے پوٹلی بنا کے دیتی ہے پنجیری دی تے اتے ڈھکڑ دی کوئی چیز نہ ہے۔ سیدہ اسماء نے اپنا دوبٹہ چیر کے دوبٹہ پھاڑ کے اس پوٹلی کو بند کی تے، اور جناب ابو بکر صدیق دا بیٹا فرمایا 3 دن تے 3 راتاں اس مشکل وقت دے اندر غار دے دہانے تے آ کے سارے واسطے کھیر بھی گھلنا لائی، کھانے دا انتظام بھی کرے لائی۔ میں محمد کو ابو بکر صدیق دے وہ احسانات نہیں بھول دے تے والغار دیا 3 راتاں۔ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آدھے ایک دیمار ایک فرشتہ آئے، حضور علیہ السلام کو عرض کریں گے، آقا تمہاری امت وچوں سب تو زیادہ اعمال کے دے ہیں، سب تو زیادہ اعمال کے دے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اگر کہیں فرشتے کو عمر نوح عطا کرے، عمر نوح عطا کرے، اور وہ فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے برابر کہ 1350 سال تک زندہ رہ کے وہ نیکیاں کرے، اعمال کرے، جناب عمر دیا نیکیاں اندے کول بھی زیادہ، اندے کول بھی زیادہ، یعنی عمر دیا نیکیاں اتنیاں تے ہکری مار حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق دی خدمت آئین آدن ابو بکر جی میرا یار ہے نا، جی ہاں، غمخار ہے نا، جی ہاں، بھائی ہے نا، جی ہاں، یار ایک مہربانی تے کر، وہ تیرے کول غار دیاں 3 راتاں جڑیاں ہیں نا، انہاں وچوں ایک میں کو دے چا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تے عمر
تو بھائی ہے میرا، جان منگے جان بھی حاضر ہے، تیرے تو جان قربان کر سکنا، خون منگے خون بھی حاضر ہے، پر وہ ترے راتاں تے میری زندگی بھر دی کمائی ہے، وہ تے میری زندگی بھر دی کمائی ہے، کمائی ہے۔ عمر دیاں نیکیاں کہ 1300 سال تو بھی زیادہ، لیکن ہک رات دا تبادلہ کریں دن ابو بکر دی ہک رات دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس رات دے اندر تو سمجھ نبوت کو پڑھے کتاباں دے اندر، نبوت کو پڑھے قرآن دے اندر، نبوت کو پڑھے حدیثاں دے اندر۔ ابو بکر او ہیں کہ جے نے نبوت دی کتاب کو اپنی جھولی دے اندر رکھ کے تے نبوت دا چہرہ پڑھے، او چہرہ جے چہرے دے اندر تجلیات ربانی، انوارات ربانی دا نزول ہو دا۔ صدیق اکبر جب او پڑھ دے رہ گئے تو صدیق دے وجود دے اندر اوہے انوارات حلول کرے دے رہ گئے، ایک ہوندے آئینہ، ایک ہوندے شیشہ، ایک کیا ہوندے آئینہ، ایک ہوندے شیشہ۔ شیشہ وہ ہوندے کہ جینا وجود کہندے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ آر پار نظرہ بینیاں، تے آئینہ وہ ہوندے کہ جلے دیکھو تو وہ آئینہ اپنے وجود دے اندر عکس کو منعکس کر گھندے۔ تو صدیق اکبر او آئینہ ہے جہاں انوارات نبوت کو اپنے وجود دے اندر منعکس کر کے روک گدے۔ یہ وجہ ہے کہ جلے میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ منورہ دے اندر پہنچن، صدیق اکبر دی کوشش ہوندی ہے کہ جی میں لباس میرے آقا پہنے ہن، جی میں عمامہ مبارک پہنے ہن، جی میں قمیص مبارک پہنے ہن، صدیق اکبر بھی ہوئے پہنے ہن۔ بت انوارات نبوت دا حلول جب ون کے بیٹھن، اہل مدینہ ہی چوکئی لوگ جنہ سائیں دی زیارت نہیں کیتی تے جوق در جوق آندے پہ ہن، انہاں کو فرق محسوس نہیں تھی دا کہ حضور کیڑے ہیں، ابو بکر کون ہیں۔ وہ بعض لوگ اگھاں ود کے پہلے جناب ابو بکر کو مصافحہ کرے دے ہن، بت حضور کو مصافحہ کرے دے ہن، پہلے ابو بکر کو بت حضور کو۔ جناب ابو بکر سمجھ گئے کہ شاید انہاں کو غلطی ہوندی پئیے، فوراً اٹھن اور اپنی سبز چادر میں لہا کے تے حضور تے چھان کر کھڑے کہ تاکہ دنیا کو پتہ لگے آقا کون ہے، غلام کون ہے، مالک کون ہے، نوکر کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، صدیق کون ہے تے محمد کون ہے۔ جب آپ نے انہیں چادر کی تیے، حضور تے چھان کی تیے، میرے آقا بھی موج دے اندر ہیں، فرمائے ابو بکر اج تائے اپنی سبز چادر نال میں محمد تے چھان کی تیے، میں محمد وفادار نبی ہاں، کل قیامت دی صبح تک جے اپنے سبز روزے دی چھان تلے تے کو نہ سماواں تے میں محمد ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلو مصطفیٰ میں بنا، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پروانے کو چراغ عنادل کو پھول بس، صدیق کے لیے اے خدا کا رسول بس،